حرمت رمضان ہے، 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 حرمت رمضان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ مختصر سی میری کہانی ہے، جو کچھ بھی ہے ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، بس وہی میری زندگانی ہے۔ ارے واہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ محترم سامعین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان محمد حسیب احمد قادری، اور میں اپنے تمام سننے والوں کے، دیکھنے والوں کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، پروگرام حرمت رمضان کی ایک اور ٹرانسمیشن، بلکہ یوں کہوں گا کہ ایک اور حضور کا میلاد، حضور کی بزم سجا کر عابد نعیمی آفیشیل فیس بک اینڈ یوٹیوب چینل سے ہم لوگ آج آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوئے ہیں۔ اچھا سامعین، ہم نے پہلے دن یہ گفتگو کی تھی کہ ہم جو پروگرام کریں گے، پروگرام کرنے والے بے شمار لوگ ہیں، آپ دیکھ رہے ہوں گے اس ٹائم ہر بندہ جو ہے وہ حضور کا میلاد سجا کے بیٹھا ہے۔ یہ حضور کا کرم ہے کہ اس نے اپنے نوکروں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، اور ہمیں بھی موقع ملا کہ ہم نے حضور کا میلاد سجایا ہے۔ لیکن میں نے پہلے دن ایک بات کی تھی کہ ہم جو پروگرام کریں گے انشاءاللہ یہ آپ کو باقی پروگراموں سے مختلف ملے گا۔ اس بات کا اندازہ آپ کو اس طرح سے ہوگا کہ جب میں آپ سے اپنے پہلے مہمان کا تعارف کراؤں گا، جب آپ ان کی شخصیت کو دیکھیں گے تو یقیناً آپ کے بھی جو ہے وہ ہوش اڑ جائیں گے کہ میرے ساتھ کون سے مہمان موجود ہیں۔ بلا تاخیر میں آپ سے ان کا تعارف کرواتا ہوں۔ ممتاز و معروف ثناءخوان مصطفیٰ، عالمی شہرت یافتہ، پورے پاکستان میں بلکہ پاکستان کے ہر ایک کونے میں آپ نے اپنی حاضری پیش کی، اور ایک وقت تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تمام، آپ کہتے ہیں نا کہ جب وہ دینے والا دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے، اور اس بات کی حقیقت جو ہم نے دیکھی وہ ہم نے جناب حافظ محمد چمن اعجاز نقشبندی قادری صاحب پر دیکھی۔ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ صاحب کیسے مزاج ہیں؟ جی الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ آپ پہ کرم رکھے۔ آپ کے جو چینل ہیں جی، یہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ الحمدللہ رمضان ٹرانسمیشن میں جی جی یہ آپ برکتیں سے بیٹھ رہے ہیں۔ الحمدللہ جی الحمدللہ۔ یہ رمضان ٹرانسمیشنیں جو ہوتی ہیں یہ ایسے تو نہیں ہے نا، یہ بڑی کاوش ہے، ٹیم کی کاوش ہوتی ہے۔ جی جی تو یہ حرمت رمضان ٹرانسمیشن، اللہ پاک آپ کو کامیابی عطا فرمائے، اور مہربانی آپ کی، آپ نے موقع عطا فرمایا، حاضر ہیں انشاءاللہ۔ جی سامعین، حافظ چمن اعجاز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یقیناً ان کی شخصیت کے بارے میں جتنے بھی سوال آپ کے ذہنوں میں ہیں، بلکہ میرے بھی ذہنوں میں ہیں، اب سے کچھ دیر بعد ان سب سوالوں سے جو ہے وہ پردہ اٹھے گا اور وہ سب راز آپ جان جائیں گے۔ میں آپ سے تعارف کرواتا ہوں جو میرے دوسرے مہمان ہیں، یہ بھی بڑے معزز مہمان ہیں، میرے برادر اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے خوبصورت آواز سے نوازا ہے، جب پڑھتے ہیں تو یقین جانیے ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ میری مراد جناب محمد عادل ہاشمی صاحب، آپ تشریف فرما ہوئے، میں آپ کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ محترم سامعین، بہت ساری باتیں ہوں گی، لیکن سب سے پہلے پروگرام کا آغاز کریں گے ہم تلاوت قرآن پاک سے، جس کے لیے میں نہایت ہی ادب سے جناب حافظ صاحب سے گزارش کروں گا تلاوت قرآن پاک فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن
سبحان اللہ. خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان سبحان اللہ. الشمس والقمر بحسبان سبحان اللہ. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا على رسوله النبي الكريم الأمين. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، سہل آقا تیری سیرت کا عنوان نظر آیا. مازاق ہیں آنکھیں تو ول شمس ہے رخ ناصر، مازاق ہیں آنکھیں تو ول شمس ہے رخ ناصر. قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا، قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا. تلاوت قرآن پاک سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے جناب حافظ چمن اعجاز قادری صاحب. اچھا جی، آپ صاحب یقیناً جو بھی لوگ نعت خوانی کی فیلڈ سے وابستہ ہیں جی چاہے وہ پاکستان کے کسی کونے میں بھی ہیں بلکہ پاکستان سے باہر بھی ہیں، جی حافظ چمن اعجاز ایک ایسا آدمی ہے جس کو ہر بندہ بخوبی جانتا ہے. جی لیکن کچھ لوگ یعنی کہ جو 1 سے 2 سال میں آپ کہہ لیں جو جی نئے لوگ اس فیلڈ کے ساتھ وابستہ جی ہوئے ہیں ایسے ہی ان ایسے کو ہی شاید تھوڑا کم نالج ہے. جی تو سب سے پہلے آپ اپنے بارے میں جو ہے وہ سٹارٹ سے بتائیں کہ آپ نے جو نعت کا سفر کا آغاز کیا جی اور پھر کس طرح سے کن کن بلندیوں پہ جو ہے وہ آپ گئے، اور وہ ذرا اپنا سفر جو ہے وہ شوق جی صاحب کا جی یہ میں بتائیں. عرض کرتا ہوں یہ ایسا ہے کہ میرا بچپن جو ہے نا وہ اسی طرح ہی حضور کی نعت میں گزرا ہے. سبحان اللہ. میں بچپن میں اپنے استاد محترم قاری محمد عبدالکریم صاحب ماشاء جنہوں سے میں نے قرآن پاک پڑھا حفظ کیا، تو انہوں نے بھی میرے سے نعت سنی، اور وہ جتنا علاقہ تھا ہمارا باغبان پورے کا، جی جی تو وہ بھی نعت میں وہ بڑا نایاب سا علاقہ ہے باغبان پورا نعت خوانی کے حوالے سے. تو بچے بڑے چھوٹے مسجد میں بھی میرے سے سنتے تھے، سحری کے ٹائم بھی افطار کے ٹائم بھی. سبحان اللہ. تو سفر تو میرا تب ہی شروع ہو گیا. تو لیکن یہ ہے کہ پھر میں آہستہ آہستہ جب دنیاوی کاموں بھی جاری رہے میرے، اسکول لائف میں کالج لائف میں چلے گئے، تو پھر جب نعت پڑھنی ہوتی تھی تو پھر مجھے ظاہری بات ہے میرے استاد الحاج رفیق ضیاء قادری صاحب جی جی انہوں نے مجھے سنا، ماشاء ان کے دل میں تھا کہ یہ بچہ میرے پاس آئے. تو لیکن مجھے تھوڑی دیر انہوں نے مجھے اتنا ہی کہ آپ یار اچھا پڑھتے ہو. اللہ. جی پھر ایک محفل ہماری باغبان پورے میں ہوئی، اتر کی رکت امیز ایسا میں نے کلام پڑھا، میری زندگی میری آبرو آہ، یہ عطا یاد رسول ہے، واہ واہ، جو یہ درد ہے تو قرار جاں ہے، آہ، اگر یہ زخم تو پھول ہے. آہ، اور اس میں ایک شعر تھا، جو تیری نگاہ میں آ گیا وہ بڑی پناہ میں آ گیا. آہ، آہ، یہ شعر میں نے بارہا پڑھا، بارہا سنا گیا ادھر. تو وہ بھی ادھر مدعو تھے، میں چھوٹا تھا، تو انہوں نے پھر مجھے کہا یار اچھا آپ صبح میرے پاس آنا. صحیح. پھر میں نے صحیح طریقے سے ان کے پاس گیا. اکیڈمی ہے ہماری ذیانت اکیڈمی، پاکستان میں سب لوگ جانتے جی ہیں، جی جی رفیق ضیاء صاحب کا ہمارا بڑے ہیں، ان کا نام ہے. تو انہوں نے پھر مجھے جس طریقے سے سکھایا، یہ ان کی محبتیں ہیں. واہ واہ، پھر پورے پاکستان میں یہ اصل یہی بات ہوتی ہے نا،
آپ جہاں جہاں جاتے ہیں لوگ علیحدہ علاقے ہیں، ملتان چلے جائیں سرائکی سنتے ہیں، فیصل آباد چلے جائیں، لاہور چلے جائیں، جدھر بھی ہے. پھر میں نے محنت کرنی آپ سے آ کے کہا نا مجھے آپ یہ کلام اس کی تیاری کروائیں. تو بھائی یہ اسی طرح ہوتا ہے، استاد ہوتا ہے تو کام آ گیا. ابھی بھی میری اتنی یہ دیکھیں نا سفید ہو گیا بال، تو مجھے اگر کسی کلام کا پتہ نہ ہو تو میں پھر فون کر لیتا ہوں یا پاس چلا جاتا ہوں. پھر وہ مجھے کہتے ہیں اچھا یار ایسے نہیں، اس کا تعین طرح ایسے کرو گے ٹھیک ہو جائے گا. زبردست. ابھی تک زبردست. طالب علم بن کے بندہ رہے تو سیکھتا رہتا ہے. ٹھیک ہے نا، علم کی طلب رکھنی ہوتی ہے انسان. اگر وہ آج کل بچے ہیں نا وہ اسی طرح میڈیا کا دور ہے، جی جی، تو میڈیا کا دور سامنے سونا کر لیا. لیکن یہ جو ہوتی ہے نا الفاظ اس کی ادائیگی، یہ تو ہم جب حفاظ سے تب سے محنت جاری ہے ہماری ابھی تک جاری ہے. بلکہ آپ صاحب آپ نے بڑا ایک اچھا میسج بھی دے دیا. جی جی جو ہمارے آج کل کے ینگسٹر ہیں جو ہاں آپ نے بات ایسے کی جی کہ ہم اکثر بچوں کو دیکھتے ہیں کہ جو ایک استاد کا ادب اور مقام پہلے ہوا کرتا تھا، آج کل کے جو بچے ہیں میڈیا استاد ہو گیا نا، اس چیز کو نہیں سمجھتے. میڈیا استاد ہو گیا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اس موبائل سے سن کے یاد تو کر لیں گے، لیکن ایک بات ہے جی ایسے ہی کہ جو دعا استاد نے دے دینی ہے وہ کہاں سے لے جی کر ایسے ہی ہے جی. انسان کو جو کامیابی ہے وہ استاد کی دعا سے استاد کی دعاؤں سے جی ایسے ہی ہے. تو میری تو دن رات ان کے ساتھ جو میرے پرانے سننے والے ہیں، اگر مجھے کو کسی نے ڈھونڈنا ہوتا تھا تو میرے استاد کے پاس چلے جاتے تھے کہ یار وہ ادھر ہی ہوگا، دن ہے رات ہے. تو مجھے بھی پھر اس طرح رنگ چڑھے جس طرح لوگ آپ کو پتہ ہے میرے سے محبت کرتے تھے. تو اللہ پاک ان کو سلامت رکھے. سیکھنا چاہیے بندے، سیکھنا چاہیے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کی کتنی عمر تھی جب آپ نے پہلی مرتبہ جو ہے رفیق ضیاء صاحب سے ملاقات ہوئی اور ان کی شاگردی میں؟ ہاں جی اس طرح ہی ہے. میری تب کو ہوگی 17-18 سال 16 سال، اتنی 17-18 سال ہوگی. اور اب جو ہے کتنی عمر ہے آپ؟ اب الحمدللہ میری 47 ہے جی. 47 یعنی کہ تقریباً کوئی 20 سے 25 سال کا جو یہ آپ کا ہاں یہ بڑا سفر ہے جی. ایسے ہی سفر گزر چکا ہے اور ابھی بھی محبت ابھی بھی اسی طرح ہماری جستجو ہے کہ ابھی مجھے کوئی کلام کو اچھا ہے سمجھ آئے تو میں نے تو فون کرنا ہی کرنا ہے، وہ میرے لیے آسانی ہو جاتی ہے جی. ایسے ہی جی. سامعین آپ سن رہے ہیں حافظ چمن اجاز کی کہانی انہی کی زبانی. اور ابھی بھی جو ہے ہم انشاءاللہ مزید سوالات جو ہے ان سے پوچھیں گے، لیکن اس وقت پروگرام میں ایک نعت شامل کرتے ہیں. میں آپ صاحب سے ہی گزارش کروں گا کہ آپ جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کا کلام آپ کی پہچان بھی ہے، ضرور تو آپ اسی سے جو ہے وہ آج کی حاضری کا آغاز. جی شکریہ. وہ سویلا رضا پھرتے ہیں کیا بات. وہ سویلا زار پھرتے ہیں تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں تیرے دل. اور نعت کا یہ سب سے محبت والا شعر ہے اعلیٰ حضرت. کیا بات. یا رسول اللہ اس گلی کا گدھا میں جس میں ارے مانگتے تاجدار پھرتے ہیں ارے مانگتے تاج اور جو تیرے در سے یا
در بدر جھوم خار پھرتے ہیں وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں. کیا بات ہے. بارک. اچھا حافظ صاحب یہ بتائیے جی کہ جس وقت آپ پورے پاکستان میں محفلیں پڑھ رہے جی تھے جی ایسا ہی. تو اس ٹائم ایک رات میں زیادہ سے زیادہ جو ہے آپ نے کتنے پروگرام پڑھے اور کتنی مصروفیت ہوا کرتی تھی آپ کی؟ میں نا یہ اندازہ نہیں ہوتا ہمارا کہ کتنے پروگرام ہوتے ہیں. بس میں نے پچھلے پروگرام میں بھی اسی طرح کے کچھ میرے بھائی نے سوالات ایسے ہوئے ہیں تو تب بھی میرا جواب ایسا ہی تھا کہ تب ہماری ریاضت اور محنت جو ہمارے استادوں نے ہمیں بتائی ہوئی تھی نا تو اس میں ہمارے پاس تھکنے والا کام نہیں تھا. تھکتے نہیں تھے ہم. پروگراموں کی تعداد کا یہ جو ہے نا یہ میں نے رات بھر 10 پروگرام پڑھ لیے میں نے 15 پڑھ لیے. میں ایک بات کرتا ہوں ایسا نہیں ہوتا تھا. تب ہمارا یہ ہوتا تھا کہ مجھے لوگ سننے کے لیے بےتاب ہوتے تھے کہ یہ زیادہ پڑھیں یہ زیادہ پڑھے نا. ایک محفل میں چلا گیا ہوں تو وہ مجھے کہیں جی آپ نے کم از کم 1 گھنٹہ پڑھنا ہے ٹھیک ہے نا. تو 1 گھنٹے سے 1.5 گھنٹہ بھی ہو جاتا تھا کہ لوگوں کی محبت میرے ساتھ ایسی لوگوں کی محبت جو ہے اور وہ محبت تجسس تھا وہ جاری رہتا وہ جاری رہتا تھا. وہ اس طرح ہوتا تھا کہ پھر انہوں نے مجھے کہا نا بھی آپ نے آنا ہے تو تھوڑا ٹائم دے کے جانا ہے ہم نے. تو میری پھر یہی عادت تھی کہ جس کو میں نے ٹائم دے دیا ہے میں نے ادھر جا کے تسلی سے مطلب جس طرح آج یہ بھاگنے والا کام ہے کہ جی میں اتنا ٹائم دوں گا اور اس کے بعد اگلی جگہ وہ کام نہیں تھا. نہیں ایسا نہیں ہے. وہ ہمارے استادوں کی تربیت کا اثر ہے. ہمارے دادا استاد الحاج نذیر حسین نظامی صاحب علیہ رحمہ اللہ ان کو گڑور رحمت عطا فرمائے. تو یہ تو ہماری ادھر سے نا ایک چلا آ رہا ہے. ایسے ہی ہوتا تھا کہ آپ جو ہے نا لوگوں کو آپ نے محبت پھیلانی ہے محبت ٹھیک ہے نا کہ لوگوں کے دلوں میں گھر کرنا ہے آپ نے. یہ نہیں تھوڑا سا ادھر پڑا بھاگ گئے. تو اسی طرح یہ ہے کہ الحمدللہ رات میں 2 4 5 پروگرام ہم نے کرنے ہیں. ہمارا آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑا سا یہ بھی ہے لاہور سے ہم نے گجرانوالہ جانا ہے. گجرانوالہ سے پھر لاہور واپس. کسی وقت بھی ایسا ہوتا تو مرید کے میں چلے گئے ہیں. تو اسی طرح سفر میں بھی رہنا تو یہ انسان ہے گلا بھی اس طرح ہو جاتا ہے کبھی کبھار. جو آپ سے محبت کرنے والے ہیں وہ آپ سے یہی رکھتے ہیں امید کہ یار یہ اچھا پڑھے ہم ان کو سننے کے لیے دور دور سے آئے. تو الحمدللہ میں ناظرین کا بڑا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے اتنی محبت دی. آج تک ایسا ہی ہے. یہ جو ہے نا اتراؤ چڑھاؤ یہ زندگی کا حصہ ہے. زندگی کا حصہ ایسے ہی یہ حصہ ہے. لیکن جو لوگوں کی محبتیں میرے ساتھ شامل حال ہے نا وہ ابھی تک ہے. زبردست. ابھی تک بھی مجھے کالیں بھی آتی ہیں سارا کچھ ہوتا ہے. میرے پاس بھی لوگ آ جاتے ہیں. تو الحمدللہ یہ حرمت رمضان کی یہ برکتیں ہیں جو آپ نے محبت فرمائی. تو انشاءاللہ یہ میری زندگی کا جو نظام ہے میں تو یہی کہتا ہوں دعا ہے زندگانی یوں بسر ہو ثنا خوانی نبی کی عمر بھر ہو. بس ایسا ہی ہے کہ آخری سانس بھی ہو تو الحمدللہ. اچھا میں اب آپ کے سامنے جو ہے وہ آپ کے جو دوست بھی ہوں گے آپ کے کولیگز ہوں گے ان نعت خوانوں کا نام لوں گا ٹھیک ہے اور ہر نعت خوان کے بارے میں آپ نے ایک جملہ کہنا جو آپ کے دل میں جو اچھا ہے برا آپ نے اس کی شخصیت کو اس کے ساتھ جو وقت گزرا برا کوئی نہیں ہوتا. آقا علیہ السلام کا جو ذکر جو بھی آپ کے ذہن میں ہے جو طبیعت ہوتی ہے ہر بندے کی ہاں جی جو بھی آئے آپ نے اس کے سامنے جس کے ساتھ آپ کا وقت گزرا اس کو رکھتے ہوئے آپ نے ایک جملہ اس کی شخصیت کے اوپر کہنا. جی ایسا ہی. تو سب سے پہلے الحاج شہباز قمر فریدی. ہاں جی وہ واقعی شہباز ہے. اللہ نے ان کو بڑی عزت دی ہے اور محنت کرنے والا بندہ جی شہباز صاحب کے لیے محنت کرنے والا جی وہ محنت کرنے عبدالرؤف روفی صاحب. عبدالرؤف روفی صاحب وہ بزرگ ہیں ہمارے اور ہم نے ان کو دیکھ کے ہم بھی ان کو پڑھتے تھے. تو ماشاءاللہ وہ ہے ذرا دبانگ بندے ہیں. دبانگ بندے ہیں وہ منہ پہ کہہ دیتے ہیں بندے کو آپ ٹھیک نہیں پڑھ رہے. ٹھیک ہے نا اسٹریٹ فارورڈ بندے ہیں. قاری شاہد محمود قادری صاحب. قاری شاہد درویش آدمی ہے. وہ درویش بندہ ہے. اس کو 3 گھنٹے پڑھاتے رہے جو بھی ہے وہ اسی طرح کا بندہ ہے. وہ مستی میں رہنے والا بندہ ہے. ہاں فیلنگ والا بندہ ہے جس کو بولتے ہیں نا فیلنگ والا بندہ. فیلنگ لے کے اور اس نے اندر وارد کر لینا اپنے اندر. آپ سنتے ہیں نا ان کو پتہ چل جائے وہ دیکھنے کے انداز سے ان کا جو پڑھنے کا انداز ہے ہمارے بھائی ہیں سارے وہ الحمدللہ. الحاج شہزاد حنیف مدنی صاحب. ہاں نہیں وہ شہزاد حنیف مدنی بھائی جو ہے نا ماشاءاللہ ان کا بھی بڑا لمبا سفر ہے میرے ساتھ. وہ میرے کولیگ بھی رہے ہیں
ہمارا ایک محلہ تھا بغبان پورے کا، ہاں جی، سارا ہاں جی۔ ایک ہی جیسا علاقہ تھا نا، وہ بھی اسٹرگل والے بندے ہیں، ان کی میں نے محنت دیکھی ہے، بڑی محنت ہے ان کی، اللہ ان کو ترقی دے۔ اور وہ یہ ہے کہ صبر والا بندہ بڑا، ان کے اوپر بھی بڑے معاملات ہوئے ہیں، لوگوں نے جو بھی معاملات جیسے بھی ہے نا، ہے تو نہ تھا نا ہمارے بھائی، جی جی، لیکن وہ صبر والا بندہ ہے۔ صبر والے۔ ہاں صبر والے بندے اللہ اچھا، نے۔ اور جو اب آپ ہی کے استاد الحاج رفیق ضیاء قادری صاحب، ہاں جی، الحاج رفیق ضیاء صاحب وہ جو ہے نا، جو میرے استاد محترم، ان کے لیے تو ہر دعائیں ہے میری کہ مجھے انہوں نے اتنا نوازتے رہے ہیں۔ تو وہ جو ہے نا، وہ انا والے بندے ہیں، انا والے، انہوں نے 40 سال حضور کی 50 سال نعت خوانی کی ہے، سبحان انا والے بندے ہیں کہ انہوں نے کہا بھی میں جب چھوٹا تھا تو میں نے انہیں کہا نا بھی آپ چلے محفل پہ، میں آپ کو لاہور سے باہر لے کے چلتا ہوں، انہوں نے کہا نا کیوں جاؤں میں، ہاں، نہیں جا رہا میں نے، وقت آئے گا، مجھے بتاتے کہتے تھے مجھے کہ وقت آئے گا پھر دیکھنا تم۔ صحیح صحیح، تو انا والے بندے ہیں وہ بڑے، تو پھر وہ وقت آئے، دیکھ رہے ہیں آپ اب الحمدللہ وہ پورے میڈیا پہ پورے پاکستان پورے میں پڑھ رہے پاکستان میں چل رہے ہاں ہیں۔ اور جی وہ ان کی ایک بات بڑی زبردست، میں ان کی پچھلے دنوں محفل ایک سن رہا تھا، جی تو وہ محفل میں کہتے ہیں کہ یار یہ شعر میں پڑھ رہا ہوں، ٹھیک جی ہے، تو آپ بھی اس پہ توجہ کیجیے گا، اگر نہ بھی کریں تو مجھے فرق نہیں، نہیں کیونکہ میں پڑھتے، سنا آپ کو نہیں رہا، ہاں میں سبحان نے جس کے لیے نعت لکھی ہے میں سنا ہو اس کو رہا ہوں، ہو میں نے پہلے یہی بات بتائی، ان کی جو ہے نا جی، ان کو سمجھنے کے لیے نا ٹائم لگتا ہے، ٹائم لگتا وہ بہت بڑی شخصیت ہے وہ۔ میری زندگی ان کے ساتھ بچہ تھا میں نے گزرا ہے نا، تو وہ ایک روحانیت کا باب بھی ہے وہ، ہے، جی سبحان اللہ۔ ایک روحانیت کا پہلو ہے وہ۔ دیکھیں نا، جس نے ہاں تقریباً میرے اندازے کے مطابق کہ کوئی 100 یا ہزاروں، بلکہ ہزاروں میں ہی جو ہے وہ ایسے لوگوں کی تعداد ہے جن کو انہوں نے حضور کا ہاں ثنا خوان ثنا بنا خوان دیا، ایسا ہی ہے تو اس ہستی کا اپنا کیا مقام ہوگا۔ محترم سامعین، یہ جی گفتگو جاری رہے گی، جی ہمارے ساتھ میرے بڑے ہی پیارے اچھے دوست موجود ہیں، جناب محمد عادل ہاشمی صاحب۔ اب میں ان کی طرف بڑھوں گا اور ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی حضور کی بارگاہ میں ایک خوبصورت کلام پیش کریں۔ سبحان تھے جس کے مقدر ہائے ہائے، میں، ارے واہ، تھے جس کے مقدر میں سبحان اللہ، گدائی تیرے در کی قدرت نے اسے راہ دکھائی، تیرے در کی تھی جس کے مقدر میں، رویا ہوں میں اس شخص کے قدموں سے لپٹ کر، رویا 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 ہوں میں اس شخص کے قدموں سے لپٹ کر، جس نے بھی کوئی بات بتائی، تیرے در کی جس کے مقدر میں بھول گیا نقشو نگارے رخ دنیا، میں بھول گیا نقشو
نگارے رکھے دنیا تصویر میرے سامنے جو آئی تیرے در کی تھی جس کے ارے واہ، سبحان اللہ، سبحان ماشاء ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں حاضری پیش کی جناب. اللہ، واہ واہ، عادل ہاشمی نے، میں نے پہلے کہا تھا کہ جب یہ حاضری پیش کرتے ہیں تو جو معاملہ ہے وہ روحانی کیفیت کی طرف ہاں چلا جاتا ہے، اور اس بات کو سبحان یقیناً جو ہے ہم نے اسٹوڈیو میں تو محسوس کیا آپ او صاحب، بش اور اس طرح جن لوگوں نے سنا ہے یقیناً آپ نے بھی ہاں محسوس کیا ہاں ہوگا. اللہ 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 اللہ. اچھا آپ صاحب، آپ کا سب سے فیورٹ نعت خواں؟ میرے سب سے ظاہری بات ہے میرے استاد محترم یعنی الحاج رفیق استاد محترم کے علاوہ، استاد محترم تو فیورٹ ہیں یقیناً، وہ میرے بھی فیورٹ ہیں، ان کے علاوہ کوئی ایک ایسا نعت ان کے علاوہ مجھے جو پسند تھے نا وہ نذیر حسین نظامی صاحب، ہمارے دادا استاد ہیں نا، نبی دیا نازا تو میں لاکھ وار واریاں جی جی اللہ جانے سونے میں چنگیاں کہ باڑیاں، ان کے لکھے ہوئے کلام تھے. تو میں نے تو بتا دیا صاف صاف ہی ہونا چاہیے نا، بندہ اسٹریٹ فارورڈ ہونا چاہیے. پہلے تو استاد ہی ہوتا ہے فیورٹ، جس سے بندہ سیکھتا ہے. اس کے بعد یہ ہمارے الحاج رفیق ضیاء صاحب کے استاد نذیر حسین نظامی صاحب علیہ رحمہ، ان کی سنگت بڑی رہی ہے اور وہ فیورٹ تھے میرے. تو آپ کو وہ جھلک نظر آئے گی نا جو ہم نے ان سے سیکھا ہے سارا. جی جی بالکل، ابھی ہم ضرور وہ جھلک دیکھیں گے. اچھا آج کے دور میں جو سب سے فیورٹ ہے، یہ مشکل سا میں ذرا جو ہے وہ پروگرام کو کریٹیکل طریقے کی طرف لے کے جا رہا یہ ہوں. ذرا مشکل سا سوال ہے کیونکہ میری جو اچھا وہ ایک بات میں ناظرین یہ کلیئر کر دوں کہ جو سوال ہے اس میں نعت کے حوالے سے بھی آپ جواب دے سکتے ہیں، یا شخصیت کے حوالے سے بھی، ان کی کردار کے حوالے سے بھی اگر آپ چاہیں تو وہ کوئی ایشو نہیں، کسی ایک پوائنٹ آف ویو سے نہیں ہے. دور عصر میں جو ہے نا ہمارے، تو اس میں خالد حسین جناب خالد بھائی تھے، ہاں وہ تھے، کیا وہ بہت اچھے تھے. درویش صاحب ان سے ہر بندے کو جو ہے وہ میں بتاتا ہوں نا کہ وہ ہماری طبیعت کے بندے تھے. میں ان کے شہر میں گیا ہوں چکوال جب پہلی مرتبہ، تو میں نے انہیں لگیاں نے موجاں تیلائی رکھی سونے، پہلی مرتبہ جب سنایا تو بڑا روئے. او ہو اتنا زارو کو تاری، اتنی روحانی، جیسے اسٹوڈیو میں اس طرح کپ کپ اسی تاری ہوئی نا اس طرح، تو ادھر بھی اس طرح ہی اشک باری شروع. کسے نو میں اپنا دکھڑا سنایا نہیں، بار بار کہ مجھے یار پھر پڑھو کسے نو. تو وہ اچھے بڑے لوگ ہوتے ہیں ایسے، تو اللہ کو بھی پسند ہوتے ہیں، تو وہ اچھے تھے. اس طرح ہی ہے، اللہ تعالیٰ سارے اچھے ہوتے ہیں پڑھنے والا. میں نے تو آپ کو پہلے بتایا بھی، یہ بڑا نہیں یقیناً یہ تو دیکھیں یہ بات ہے کہ اس میں کسی کی کوئی تذلیل نہیں. جی جی ایسا ہی سارے حضور کے ثناء ہیں، اور جو یقین مانے جو بندہ اچھا نہیں بلکہ بہت اچھا ہوتا ہے اسی کو یہ سعادت ملتی ہے کہ وہ حضور کا ذکر کر سکے. ہم نے صرف جسٹ جو ہے وہ ایک اپنے پوائنٹ آف ویو سے بات کی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خالد بھائی کو جو ہے وہ کروٹ جنت نصیب فرمائے، اور ان کے درجات کو جو ہے وہ مزید بلند فرمائے. اچھا جی کون سا، بلکہ یقیناً آپ تو تمام شہر میں گئے ہوں گے، تو کوئی ایسا واقعہ جو آپ کسی شہر میں گئے اور وہاں پہ حضور کے عاشق جو ہے وہ میلاد سجا کے بیٹھے ہوں، تو آپ بھی اس کو دیکھ کے رہان ہوں کہ یار یہاں پہ بھی ایسا ہے کوئی انٹرسٹنگ واقعہ آپ کی پوری زندگی میں؟ انٹرسٹنگ یہ ہے کہ ہمارا جو پاکستان ہے نا، پاکستان میں آپ کو پاکستان کہہ رہا ہوں، اس میں بڑے بڑے عاشق بندے ہیں. ایک کو آپ دیکھیں گے دوسرا بھول جائیں گے. آپ کسی شہر کی آپ مثال نہیں پیش کرتے، میں صحیح کہہ رہا ہوں. آپ لاہور سے کراچی تک چلے جائیں، سارے حضور کے ایسے ایسے عاشق ہیں. ایک محفل میں آپ جائیں گے دوسرے کہیں گے یار یہ کمال کر دیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو میرا یہ ہے کہ یہ ہوتا ہے، ووٹنگ ہوتی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، چاہنے والے ہوتے ہیں بندے کے. تو جس طرح یہ ہے کہ ایک بندہ وہ گجرانوالے میں بہت زیادہ جاتا ہے، بہت زیادہ جاتا ہے، تو لوگ زیادہ سنتے ہیں اسے. میرا اسی طرح فیورٹ تھا، میں حافظ آباد میں بہت گیا ہوں، سید شبیر حسین شاہ صاحب جو ہے، تو میں نے ادھر بہت پڑھا ہے. لاہور میں بھی پڑھا، اس سے زیادہ میں نے حافظ آباد شہر میں پڑھا جا کافی. وہ جتنا شیخ پورے کا علاقہ، جنڈیالے کا علاقہ تھا ادھر والا، 2-3 ماہ میں نے ادھر ہی گزارنے ہیں. ادھر والے ادھر بھی مشکل ہے. اچھا جی، کیا حافظ چمن انداز جو آج کی صورتحال ہے اس کے مطابق نعت پڑھنے کے لیے پیسے لیتا تھا، اور اگر لیتا تھا تو وہ کتنے لیتا تھا، یا کیا معاملات ہوتے تھے؟
نہیں نہیں میں بتاتا ہوں، میں میری زندگی گزر گئی ہے، میرے جو محبت والے دوست ہیں، یہ بلا مبالغہ آپ کا چینل پوری دنیا دیکھ رہی ہے، الحمدللہ. آپ جا کے پوچھ سکتے ہیں کہ میں نے کبھی طے نہیں کیا کسی سے، شروع سے ہی بس میری یہ ہوتا تھا کہ آپ نے مجھے نا وہ فیسلٹی ہو کہ میں آرام سے چلا جاؤں، آرام سے آ جاؤں، ہاں ہاں ٹھیک ہے نا. وہ یہ اتنا ہی ہوتا تھا کہ تھکاوٹ نہ ہو، کیونکہ بندہ جب مصروف ہوتا ہے نا اس میں یہ ہوتا ہے پک اینڈ ڈراپ جو ہے نا وہ آسانی میں ہونا چاہیے. تو بالکل یہ بالکل. یہ مطلب تو نہیں کہ میں یہاں سے گجرا والا گاؤں جو لاکھ روپے دے دو تو ہاں تیرا ہاں پیٹرول تو نہ لگتا، نہیں لگتا نہیں ٹھیک ہے لگتا. نا، ایسا نہیں ہے. تو آپ الحمدللہ یہ ایسے ہی ہے میرے چاہنے والے، مجھے کال کرنی ہے، وہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ 3 ماہ 4 ماہ ایک ہی علاقے میں جا رہا ہوں. ایک ہی علاقے میں. واہ جی واہ واہ. میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ لاہور والے مجھے کہہ رہے ہیں بھی آپ 3 ماہ کا ادھر ہی ٹائم کیوں دیا آپ نے، ہاں ہاں آپ اپنا گھر چھوڑ کے ادھر جا رہے ہیں. ہاں ہاں. تو پھر اس طرح ہی ہوتا تھا کہ میں نے جو آپ وعدہ کر لیا ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ لاہور والے مجھے کہیں بھی آپ پیسے زیادہ لے لیں، نہیں ایسا وہ نہیں، کام نہیں تھا. نہیں ایسا صرف نہیں. جو ہے وہ حضور وہ کے نہیں ذکر ہم کو نے جو. نعت خوانی کی ہے الحمدللہ، حضور کی مہربانی ہے. اور آج بھی اسی طرح ہی ہے کہ ہم چاہے کوئی 4 بندے بیٹھے ہیں ایسے ہی پڑھنا ہے، کیا ضرورت ہے ہمیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ بڑا مجمع لگا ہوا ہے، ایسے ہی اب پڑھے آپ، ٹھیک ہے. اچھا اب موسٹ انٹرسٹنگ سوال جی اس جی پروگرام کا بالکل بالکل آپ کریں. وہ یہ کہ اس طرح جیسے آپ نے بتایا کچھ ہمیں آئیڈیا تھا، ہم جی سب جانتے ہیں، کچھ آپ کی باتوں سے مزید لوگوں کو سننے والوں کو پتہ چلا جی کہ اتنا جو ہے وہ ٹاپ آف دا لسٹ جا کے جی جی جو ہے بے حساب جو ہاں ہے جی وہ ایسے ہی. کہہ لیں شہرت کے بعد. اب ایک بات تو یہ ہے کہ جو استاد جی والی بات ہے کہ نعت تو ہم سناتے ہیں حضور کو، ہاں جی لوگوں کی آقا علیہ یا السلام محفلوں کی لوگوں ضرورت کے نہیں، لیے لیکن ہے. ایک دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے پوچھ رہا ہوں جی جی کہ یہ سارا کچھ جو واپس آیا اس کی کیا ریزن تھی، اور اتنے عرصے میں آپ کہاں رہے اور کہاں پہ مصروفیت رہی، اس کے متعلق ذرا. میں آپ کو بتاتا ہوں، بات یہ ہے کہ ہمارے نا دادا استاد کہتے تھے کہ جو زیادہ اونچا پڑھنے والے ہوتے ہیں نا، زیادہ زور سے پڑھنے والے تھے، زور سے، ان کے لیے نا یہ ہوتا ہے کہ ان کا ذرا آواز لمبا نہیں چلتا، ٹھیک ہے نا، زیادہ لمبا. جس طرح ایک مثال اب ایک تیز فاسٹ بولر جو ہوتا ہے اس کی عمر کم ہوتی ہے، جی اسپنر جو اسپن کروانے والا وہ زیادہ لمبا چلا جاتا زیادہ لمبا چلا ہے. جائے. یہ اس پڑھنے میں بھی اسی طرح ہی ہے، آواز جو ہوتا ہے نا ذرا نیچے والا جو بیس والے آواز وہ ذرا زیادہ لمبے چل جاتے ہیں. صحیح. ہمارا آواز سب کھلا پڑھنے والا، لیکن وہ بات آخر میں وہی میں آپ کو بتاتا ہوں، جو ٹائم تھوڑا سا پیچھے آیا نا تو میں نے جو پیسے کمانے والا کام ہوتا ہے وہ تو پھر بھاگا رہتا ہے کہ میں نے نہیں، مجھے ہر بندہ جاننے والا، میں نے پڑھنا بھی جا کے. جی جی. تو وہ یہ ہے کہ میں نے جب مجھے پتا چلا نا کہ تھوڑا سا یار طبیعت میں آواز کا خرابی. طبیعت میں مسئلہ ہے تو میں نے تھوڑا سا کام کر دیا. لیکن اب آپ دیکھیں الحمدللہ مالک کی مہربانی ہے، وہ استادوں کی دعائیں ہیں، استادوں کی دعاؤں سے انہوں نے مجھے پھر طریقہ بتایا بھی آپ اپنی آواز کو اس طریقے سے اس کو آواز کو نیچے لے آؤ، ٹھیک ہے نا، ایک سکیل ہوتا ہے اس کو بہت زیادہ اس کو نیچے لے آؤ. پھر میں نے محنت کی، انہوں نے مجھے بتایا، میں پڑھتا رہا. آج الحمدللہ حضور کی مہربانی ہے، پھر لوگ محبت فرما رہے ہیں، چینل والے بھی فرما رہے ہیں. آخری 2 سوال جی اور جی اس کے بعد انشاءاللہ ہم نعت سن کے تو پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے. ایک سوال تھوڑا ٹف سا ہے. جی کوئی مشکل جو نہیں، آپ بولیں. معاشرے میں لوگوں میں اکثر نعت خوانوں میں یہ جی سنا جاتا تھا کہ جی جی حافظ چمن نژاد صاحب کی جی اور قاری شاہد محمود قادری جی صاحب جی کی کسی ایک وقت کے اوپر ہاں کوئی آپس میں تکرار یا کوئی جی کہہ لیں کہ وہ ہاں جی بازی، وہ ایک دوسرے کے ساتھ آگے نکلنے کی ہاں بازی جی ہوا کرتی تھی. جی. کیا یہ معاملہ حقیقت ہے؟ نہیں کیا نہیں کوئی ایسی نہیں بات نہیں نہیں، ہے، ایسی اور بات اگر نہیں. ہے تو وہ کیا نہیں ہے؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں نا، یہ لوگوں کی پسند ہوتی ہے، لوگوں نے ہمیں پسند کرنا، ایک ہی محفل میں دونوں کو بلا لینا، جی تو پھر انہوں نے اس طرح کرنا کہ یار یہ بھی اچھا پڑھے، یہ بھی اچھا پڑھے. قاری صاحب بھی زور لگاتے تھے، ہاں قاری صاحب کا ماشاءاللہ اللہ نے ابھی بھی وہی مقام ہے. تو اللہ نے مجھے بھی جس طرح ہے تو میرے سننے والے جو بھی تھے میں بھی اس طرح، لیکن ہمارا وہ نا آپس میں کوئی بحث تکرار ابھی تک نہیں ہوا. ایسا بھی ہے، آج بھی قاری صاحب جہاں بھی ملاقات ہوتی ہے وہ بڑی عزت سے بڑی محبت سے ملتے ہیں. یہ لوگوں کے قیاس رہی ہیں، یعنی کہ لوگوں کی بنائی قیاس ہوئی رہی صرف ہیں، ایسے ہاں، ایسا نہیں ہے مسئلہ اس ہے. میں کوئی حقیقت نہیں. نہیں حقیقت کوئی اللہ نہیں. تعالیٰ جی آپ کی محبت ہاں سلامت ہاں رکھیں. جی اور الحمد. آخر جو آج کے ہمارے ینگسٹر ہیں ان جی کے لیے آپ کیا ایک ہاں پیغام جی ان کے اپنے لیے، پورے تجربے جی سے، جی زندگی میں سے بالکل ایک یہی لائن میں؟ میں پیغام آپ کے حرمت رمضان کی ٹرانسمیشن کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں کہ آپ اچھے استاد کے پاس جائیں، اچھے کلام کو سیکھیں اور اپنے اندر اخلاص لے کے آئیں، اور حضور کو ذکر کو محبت سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ کمی نہیں رہے گی. یہ ذکر نہ ختم ہونے والا ہے، نہ بندہ ختم ہوتا ہے، ہاں، نہ یہ ذکر نہ ختم یہ ہوتا ہے. ذکر ختم ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، سبحان اللہ سبحان یہ اللہ. ذکر ایسا ہے وارفعنا اللہ کا ذکر ہے، یہ تو بلند ہی بلند ہے. اگر یہ کوئی محبت سے کرے گا
اللہ اس کا سینہ منور کر دے. منور کر دے گا. سبحان اللہ. جی سامعین، آج کا یہ پروگرام جو ہے وہ اپنی اختتام کی جانب بڑھتا ہے، اور جو ہے وہ آپ سے یہ گزارش ہے کہ جس طرح سے ہم محنت کرتے ہیں اور آپ کے لیے اتنی خوبصورت چیزیں نکال کر لاتے ہیں، ایسی باتیں لے کر آتے ہیں جو آپ کے لیے جاننا ضروری ہے، آپ بھی ہماری اس محنت میں ہمارا ساتھ دیں. آپ نے صرف اتنا کرنا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو، اگر آپ فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے فیس بک پیج کو لائک کرنا ہے، اور اس پروگرام کو شیئر کرنا ہے. اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، تب بھی پروگرام کو لازمی شیئر کرنا ہے. اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو آپ نے اپنے معیار کے مطابق دیکھنا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ شیئر کرنے کے قابل ہے تو آپ نے لازمی ہمارے اس پروگرام کو شیئر کرنا ہے. آخری نعت جناب حافظ صاحب سے سنیں گے، اور اس کے بعد اسی کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ پروگرام ختم ہو جائے گا. حافظ صاحب، جی مدینے کے حوالے سے دل چاہ رہا ہے جی بالکل کہ ٹھیک ہے. آپ ایسے ایک کلام پیش ایسے کیجیے. انشاءاللہ میں وہ کلام آپ کو پیش کرتا ہوں. الحاج محمد رفیق ضیاء قادری صاحب نے سرکار گنبد خضرا علیہ السلام آپ کے سامنے بالکل لکھا، ہاں ہاں. اور یہ ایک محبت والا کلام ہے جو میں چینلوں میں نے بہت کم پڑھا ہے. آج میں پہلی مرتبہ حرمت رمضان میں پیش کر رہا ہوں. بسم اللہ. ہو سکتا ہے انہوں نے اپنی زبانی پڑھا ہو، لیکن میں نے جب پڑھا ہے بڑی تازگی ملی ہے، تو میں ناظرین کے لیے پیش کرتا ہوں. ساتھ سماعت کریں. دل لگ گیا شہر مدینے وچ، کیویں چھڈ کے جاواں رونا جنا ملیا مینوں پیارے تھو، کتھوں پیارے اے پاواں رونا دل لگ گیا شہر مدینے وچ، مینوں پتا ہے جانا پینا یہ جو لمحات ہوتے ہیں نا واپسی کے، مینوں پتا ہے جانا پینا اے دکھ میں آخر سینا پر سرکار تسی جے کرم کرو ایتھے پھر میں آواں رونا دل لگ گیا شہر مدینے وچ. اور وقتہ سنیے. نالے دید تیری نالے عید میری، نالے دید تیری نالے عید میری، اس عید تو میں قربان جاواں، ایتھے عید منان تو بعد ضیاء کتھے عید مناواں رونا دل لگ گیا شہر مدینے وچ.